ہاں ماں، میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں۔ میں خالہ کو بالکل پریشان نہیں کروں گی، ایمانداری سے کام کروں گی، پیسے وقت پر بھیج دوں گی، اور میری طرف سے آپ کو کوئی شکایت حاصل نہیں ہوگی۔ اپنی ماں کی بار بار کی رٹائی ہوئی ہدایتوں کو ایک ایک کر کے انہیں گنوانے لگی تھی، جبکہ اس کی اماں اس کے سر پر چپڑ لگاتے ہوئے بولی تھی، اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو زلیخا، اگر مجھے تمہاری طرف سے کوئی بھی شکایت ملی تو میں تمہاری خالہ کے گھر آ کر تمہاری ایسی درگت بناؤں گی کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یہ نوکری تمہیں بہت مشکل سے ملی ہے، اس لیے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا، ہمیں پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ ان کی بات سن کر یکدم اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کی ماں اس کو شہر بھیج رہی تھی، اپنے آپ سے اتنی دور۔ نہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ تم اپنا خیال رکھنا، اور نہ ہی یہ بولا گیا تھا کہ تم پہنچ کر فون کر دینا، بلکہ صرف پیسوں کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، مگر وہ فوراً ہی اپنا درد چھپا کر ٹرین میں چڑھ گئی تھی۔ آج تک اسے اپنے گھر والوں سے محبت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باپ کی خواہش تھی کہ ان کے گھر بیٹے کی پیدائش ہو، لیکن بس اللہ کو جو منظور، ان کے گھر 2 بیٹیاں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں کسی اولاد سے بھی نوازا نہیں تھا۔ وہ ٹرین میں بیٹھ گئی تھی اور اس کی نگاہیں اپنی ماں اور بابا کے چہرے پر ہی مرکوز تھی، جو ٹرین کے چل جانے کی دعائیں کر رہے تھے۔ چند پل کا خیال تھا اور وہ اپنے گاؤں والوں سے دور شہر کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ اس کا دل بہت اداس تھا، چہرے پر صاف افسردگی چھائی ہوئی تھی، مگر وہ حد درجہ بے بس تھے۔ یہاں رہ کر اسے کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ چھوٹی بہن کی شادی کرنی تھی، باپ کا ہاتھ بٹانا تھا، گھر کا چولہا جلانا تھا، جس کی وجہ سے نوکری کرنا بے انتہا ضروری تھا۔ وہ زیادہ تر شہر میں ہی رہی تھی، اس لیے وہاں کے طور طریقے اس کو بہت اچھے سے آتے تھے۔ اس نے اپنی پوری پڑھائی شہر سے ہی حاصل کی تھی، اس لیے نوکری بھی اسے بہت آسانی سے ایک اچھی کمپنی میں مل چکی تھی۔ اس کو بطور سیکرٹری کمپنی نے اپوائنٹ کیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ جلد یا بدیر اس کو سیلری میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا آج اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آنے والا ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی وہاں جاتے ہی کس طرح تبدیل ہونے والی ہے۔ اگلے اسٹیشن پر جیسے گاڑی رکی، کئی مسافر ٹرین میں چڑھے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹرین کافی بھر گئی تھی اور اس کے ڈبے میں ایک ویل ڈریس آدمی آ کر بیٹھا تھا۔ وہ جو اپنا موبائل چلانے میں مشغول تھی، یکدم کسی مہنگے ترین پرفیوم کی خوشبو سونگھ کر اس نے اپنا سر اٹھایا تھا۔ سامنے ایک مرد بیٹھا ہوا تھا جس نے بدبو سے بچنے کے لیے اپنی ناک پر رومال رکھا ہوا تھا اور ماتھے پر شکن تھے۔ زلیخا کا دماغ یکدم گم گیا تھا۔ کیا اس کے پاس سے بدبو آ رہی تھی؟ اس نوجوان کو دیکھتے ہوئے وہ غصے سے بولے تھے، اس خوشی میں تم نے اپنی ناک پر رومال رکھا ہوا ہے، کیا میرے پاس سے تمہیں بدبو آ رہی ہے؟ لیکن میں بہت پیاری ہوں، میرے پاس سے نہیں بلکہ تمہارے پاس سے مجھے بدبو آ رہی ہے، اتنی گندی کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جبکہ احمر ہمدانی نے ایک نسوانی آواز پر سامنے کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا تھا۔ لڑکی سفید فروک زیبتن کے کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ بیبی کٹ بال آگے کو نکال رکھے تھے، بالوں کو پونی میں قید کیا ہوا تھا، دوپٹہ ایک طرف کو جھول رہا تھا، پاؤں میں جوگرز پہنے وہ کوئی آتش فشاں تھی۔ یکدم احمر ہمدانی کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے پسندیدگی آئی تھی، مگر فوراً ہی وہ اپنا سر جھٹک گیا تھا۔ گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے اس کو بہت مجبوری میں ٹرین کا سفر کرنا پڑ رہا تھا، ورنہ وہ کسی قیمت پر بھی ٹرین کا انتخاب نہیں کرتا۔ وہ ایک رئیس زادہ تھا، پاکستان کی معزز ترین ہستیوں میں اس کا بھی شمار ہوتا تھا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے زلیخا چڑ کر بولی تھی، گونگے ہو، منہ میں زبان نہیں ہے؟ کس خوشی میں تم نے اپنی ناک پر یہ رومال رکھا ہوا ہے؟ آخر تم جتانا کیا چاہتے ہو؟ میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے یا پھر میرے جسم سے؟ جبکہ احمر ہمدانی نے اس لڑکی کو حیران نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اس کی آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی آئی تھی، یکدم کہیں کھو سی گئی تھی، اور وہ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اللہ کا شکر ہے منہ میں زبان بھی ہے، لیکن آپ جیسے بدتمیز لوگوں سے میں بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا، اس لیے خاموشی سے بیٹھی رہیں، میرے منہ لگنے کی بے وجہ ضرورت نہیں۔ جبکہ یہ بات سن کر زلیخا کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر شہر میں رہنے کے لیے جا رہی تھی۔ وہ ویسے ہی بہت زیادہ اداس تھی، اور اب اس کی بات سن کر تو وہ غصے سے پاگل ہونے کے در پر آ گئی تھی۔ وہ یکدم لڑاکا انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، مجھ جیسے بدتمیز لوگوں سے کیا مراد ہے؟
تم بہت اچھے ہو، تمہاری زبان سے پتہ چل گیا کہ تم کتنے تیز اور شاطر انسان ہو، میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ احمر ہمدانی کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ آج تک کسی نے بھی اسے اس طرح کلام کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ اگر اس کی آج امپورٹنٹ میٹنگ نہ ہوتی تو وہ کسی قیمت پر بھی ٹرین میں نہیں بیٹھتا۔ اس نے اس لڑکی کو گھور کر دیکھا تھا۔ کہنے کو وہ لڑکی بہت کم عمر تھی، زیادہ سے زیادہ 20 سال کی، لیکن بلا کی حسین اور ساتھ پرداخت اور نہایت بدتمیز تھے۔ اس پل وہ اس کو زہر سے بھی بری لگ رہی تھی۔ وہ غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے غر آیا تھا۔ اگر تمہاری زبان اب بند نہ ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی کے ابھی چلتی ٹرین سے تمہیں نکال کر باہر پھینک دوں گا، اس لیے خاموشی سے بیٹھی رہو۔ احمر ہمدانی کی بات سن کر وہ چند پل کے لیے خاموش ہوئی تھی، لیکن زلیخا چپ ہو جائے یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا تھا۔ اپنی عادت سے مجبور وہ فر بولی تھی، نخرے تو تم ایسے دکھا رہے جیسے کوئی رئیس زادے ہو، باہر میں جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے موبائل میں مغن ہو گئے تھے، جبکہ احمر ہمدانی کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس نے آج تک اتنی بدتمیز اور منہ زور لڑکے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ وہ محض اس کو گھور کے رہ گیا تھا اور اپنا آپ یہاں وہاں مگن کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ ٹرین کافی رفتار سے چل رہی تھی، اس لیے وہ اگلے اسٹیشن پر ہی اترنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی ٹرین کا سفر نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سامنے بیٹھی اس پٹاخہ اور بدتمیز لڑکی کو گھور کر دیکھا تھا۔ وہ منہ میں بڑبڑایا تھا، کوشش کرنا میری آنکھوں کے سامنے کبھی دوبارہ نہیں آنا، ورنہ وہ دان پیس کر بولا تھا اور ٹرین سے اتر گیا تھا۔ اس کا ارادہ اپنے شہر تک جانے کا تھا، لیکن جس لڑکی کے ساتھ اس کو بٹھایا گیا تھا وہ اس کا دماغ چاٹ گئے تھے، اور اس میں اتنا اسٹیمنا نہیں تھا کہ وہ مزید اس کے ساتھ 7 سے 8 گھنٹے گزارتا۔ وہ باہر آیا تھا اور اپنے لیے ٹیکسی کر کے شہر کی طرف روانہ ہو گیا تھا، جبکہ اس نے بھی خون آشام نگاہوں سے احمر ہمدانی کی پشت کو دیکھا تھا اور منہ میں بڑبڑائے تھی، اللہ تعالیٰ اس انسان سے میرا سامنا کبھی نہ کروانا، شکل سے ہی بندہ لگتا ہے۔ وہ دونوں اس بات سے ناواقف تھے کہ قسمت ان کے لیے کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ احمر ہمدانی جس لڑکی کو یہ بول کر گیا تھا کہ کبھی شکل نہ دکھانا، وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی نئی سیکرٹری زلیخا سکندر تھی، اور اس بات سے زلیخا بھی ناواقف تھی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا باس تھا، جس کے لیے اس کو کام کرنا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا اور مغرب کی اذان کے وقت وہ شہر پہنچ گئی تھی۔ اسٹیشن پر خالہ کا بیٹا رضا لینے کے لیے آیا تھا۔ اس نے رضا کو دیکھتی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ رضا اور اس کے درمیان بہت اچھی دوستی تھی۔ رضا اس سے 1 سال بڑا تھا، جب بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے۔ وہ ہنسی خوشی اس کے ساتھ گھر کی طرف بڑھ چکی تھی۔ وہ تھوڑی الگ تھی، سب سے مختلف تھی، مگر دل کی بے انتہا اچھی تھی۔ خالہ اس کو دیکھتے ہی کھل اٹھی تھی۔ اس کے آنے سے ان کے چھوٹے سے گھر میں رونق سی ہو گئی تھی۔ وہ بچپن میں سب سے زیادہ یہیں پر رہی تھی اور اپنی زیادہ تر تعلیم بھی ان کے گھر میں ہی رہ کر حاصل کی تھی، اس لیے یہاں کے مقیم اس کو اپنا ہی مانتے تھے۔ خالہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ رضا اس کا ہم عمر تھا، جبکہ فرقان رضا سے بڑا تھا، اور چھوٹی مریم جو رضا اور زلیخا سے چھوٹی تھی۔ اکثر اوقات وہ ان میں گھسنے کی بے انتہا کوشش کرتی تھی، لیکن رضا اور زلیخا مل جاتے تھے تو وہ کسی کو بھی زیادہ منہ لگانا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ ان دونوں کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور زیادہ تر وہ ایک ٹیم بن کر مریم کو خوب ستاتے تھے۔ وہ رات زلیخا کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھی۔ اس کو بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کل وہ آفس جا کر کیا کرے گی۔ اس کو وہاں پر سب لوگوں سے کیسے ملاقات کرنی ہے۔ پیٹ میں عجیب سی ہول اٹھ رہی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر اپنے کمرے سے نکل کر سیدھا رضا کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ رضا اس کو اتنی رات میں اپنے کمرے میں دیکھ کر چونک گیا تھا۔ اس کو معلوم تھا وہ ایسی ہی ہے۔ اس کے نزدیک یہ سب چیزیں بے معنی تھی۔ رات کو لڑکیوں کا باہر نکلنا، لڑکوں کے ساتھ رہنا، وہ ان سب چیزوں سے بالکل بھی معیوب نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتی تھی۔ زیادہ تر لوگ اس کو ٹام بوائے کہتے تھے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ رضا اس کو دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولا، کیا ہو گیا ہے؟ کہاں چلی آ رہی ہو؟ کہیں نیند میں تو نہیں چل رہی؟ اس کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ زلیخا اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے دب سے اس کے بستر پر بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے پریشان کن لہجے میں بولی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا رضا، میں کل وہاں جا کر کیا کروں گی؟ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، ڈر بھی لگ رہا ہے، بس تم دعا کرو سب چیزیں میرے کہنے کے مطابق ہو جائیں، ورنہ مجھے بہت پریشانی ہوگی۔
تمہیں پتہ ہے میں نے سنا ہے کہ جس انسان کے ساتھ مجھے کام کرنا ہے وہ بہت زیادہ حسین طبیعت کا مالک ہے، اس کے بہت زیادہ اصول ہیں، اس کو ڈسپلن میں رہنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ اور تمہیں معلوم ہے نا میں کس طرح کی ہوں، میں کیسے اس کے ساتھ مینیج کروں گی؟ جبکہ رضا اس کی باتیں سن کر کھلکھلا کر ہنسا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، تم کسی کو بھی مینیج کر سکتی ہو، تم وہ ہو جو کوئی نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، تم ایک حوصلہ مند لڑکی ہو یار، اس کو موٹیویٹ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اپنے دانتوں سے ناخن کترنے لگی تھی۔ جب بھی وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتی تھی تو وہ یہی کرتی تھی، جبکہ رضا اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے بولا تھا، بری عادت ہے، جہاں تم جا رہی ہو نا، اگر وہ ڈسپلن میں رہتا تو اسے یہ بھی پسند نہیں ہوگا۔ باقی تم حوصلے سے کام لو اور ایمانداری سے اپنا کام کرو، جو ہوگا وہ تمہارا نصیب ہوگا۔ اگر وہاں بات نہیں بنی تو تم اتنی قابل ہو کہ تمہیں کہیں بھی نوکری مل سکتی ہے۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی، نہیں رضا، یہاں پر سیلری پیکیج بہت اچھا ہے، تمہیں معلوم ہے نا پاپا کو صرف اور صرف پیسوں سے سروکار ہے، اگر میں پیسے اچھے بھیج نہیں پائی تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ممی کو تو خالہ سنبھال لیتی ہیں لیکن پاپا کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ دکھ سے بولی تھی۔ جبکہ رضا نے اس معصوم کو افسوس بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، اس کو معلوم تھا اس کے خالو کس طبیعت کے انسان تھے، انہیں اولاد سے کوئی سروکار نہیں تھا، محض پیسہ آ جائے یہی ان کے لیے کافی تھا۔ اس کو معلوم تھا زلیخا نے اپنی زندگی میں کیا کچھ برداشت کیا ہے، محض اپنے باپ کو راضی کرنے کے لیے اس نے لڑکوں جیسا بحث اختیار کر لیا تھا، مگر پھر بھی خالو راضی نہیں ہوئے تھے۔ وہ زلیخا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا، وہ جو اوپر بیٹھی اللہ کی ذات ہے نا زلیخا، وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ۔ میں جانتا ہوں خالو کسی قیمت پر بھی خوش نہیں ہوں گے، تم اگر اپنا کلیجہ کاٹ کر بھی ان کے آگے رکھ دو گی نا، تب بھی انہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور پیش آئے گا، اس لیے اپنے آپ کو اتنا ہلکا نہ کرو، وہ رب العالمین تمہارے لیے بہتر کرے گا اور تمہیں خوبصورت رینا عطا کرے گا، اس لیے اپنے آپ کو قابو میں رکھو، سب چیزیں تمہارے ہاتھ میں ہوں گی۔ جبکہ زلیخا شرارتی نگاہوں سے رضا کو دیکھتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی اور ہنستے ہوئے بولی تھی، ارے چوہے، تمہارے اندر اتنی سمجھداری کہاں سے آ گئی، اور خبردار جو اتنی بڑی بڑی باتیں میرے سامنے کی، گنجا کر دوں گی تمہیں۔ یہ بول کر وہ فوراً بھاگ گئی تھی، جبکہ رضا نے پیچھے سے کہہ کر لگایا تھا، وہ بہت زندہ دل لڑکی تھی، ایک پل میں مرجھا جاتی تھی تو دوسرے پل میں خود ہی ہمت پیدا کر کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس کو معلوم تھا وہ سب کر لے گی، اسی لیے تو وہ مطمئن تھا۔ اس کا ارادہ زلیخا کو لے کر کچھ اور تھا، لیکن اپنے باپ سے وہ بھی گھبراتا تھا کیونکہ اس کے باپ کی خواہش کچھ اور تھی۔ وہ اپنے بچوں کی شادی امیر گھرانے میں کروانا چاہتے تھے تاکہ فیوچر میں ان کے بچے سکون کی زندگی بسر کریں، لیکن رضا دل ہی دل میں تہیہ کر چکا تھا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے، مگر شاید قسمت نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ وہ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح اس نے اپنے لیے گلابی رنگ کی فراک پسند کی تھی جو اس کے گھٹنوں تک آتی تھی۔ جینس کی پینٹ پہن کر اس نے اپنے بیبی کٹ بال آگے نکال لیے تھے اور پیچھے کے بالوں کو پونی میں قید کر کے وہ خالہ کے پاس آئی تھی۔ چہرہ میک اپ سے پاک تھا، خدا نے اسے اتنا پرکشش بنایا تھا کہ اس سے مصنوعی چیزوں کی بالکل بھی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ دودھیا رنگت کی مالک تھی جس میں گلابی پن شامل تھا، قدرتی گلابی گال تھے، پنکھڑیوں کے مانند گلابی ہونٹ تھے، غزالی آنکھیں تھی، وہ لڑکی حسن کا شاہکار تھی۔ اس کی خالہ بے انتہا ڈرتی تھی، وہ ہمیشہ زلیخا کو کہتی تھی کہ پردہ کیا کرو، تم اتنی حسین ہو، کسی کی نظر نہ لگ جائے، جبکہ وہ اپنی خالہ کی اس بات پر ہنس دیا کرتی تھی۔ اس کو معلوم تھا اس کی خالہ اسے بہت پیار کرتی ہے اور اسی چیز پر اسے خوب ناز تھا۔ خالہ اس کو دیکھتے ہی فوراً اس کی نظر اتار گئی تھی اور ڈانٹتے ہوئے بولی تھی، تم پھر بنا پردے کے جا رہی ہو، لڑکی اپنے آپ کو ڈھانپ لو، کسی کی نظر لگواؤ گی۔ ان کی بات سن کر وہ کھلکھلا کر ان کے گلے لگی تھی اور ان کے گال پر پیار کرتے ہوئے بولی تھی، بس اپنی بھانجی کو دعا دے دی، آج اس کا پہلا دن ہے، اچھے سے گزر جائے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، پیٹ میں گدگدی سی ہو رہی ہے اور نہ جانے کیوں صبح سے مجھے عجیب عجیب سے خیالات آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ برا ہو جائے گا، اور ڈرے سہمے لہجے میں بولی تھی، جبکہ اس کی خالہ نے حیران ہو کر اس کو دیکھا تھا۔ وہ زلیخا صدیقی تھی، کسی سے بھی نہ ڈرنے والی، باہمت اور با اخلاق، وہ بھلا کیسے ڈر سکتی تھی؟ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، مجھے اپنی زلیخا پر اپنے آپ سے زیادہ بھروسہ ہے،
وہ میدان فتح کر کے ہی لوٹے گی، اور میری دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ اب جاؤ، دیر ہو جائے گی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے ہونٹ اپنی خالہ کے گال پر رکھے تھے اور اللہ حافظ بول کر گھر سے نکل گئی تھی۔ رضا جلدی جاگ کر باہر آیا تھا۔ اس کا ارادہ زلیخا کو آفس چھوڑنے کا تھا۔ پہلے دن وہ اس کو خوار نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، لیکن آج اسے اٹھنے میں کافی دیر ہو گئی تھی اور زلیخا اپنے آفس کے لیے نکل چکی تھی۔ وہ سڑک پر بیزاری سے چلتی جا رہی تھی۔ کوئی بھی رکشہ یا ٹیکسی اس کو نہیں مل رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت زیادہ بے چین تھی۔ کیا مصیبت ہے، کہاں پھنس گئی ہوں؟ یا اللہ، ایک چھوٹی سی گاڑی مجھے عطا کر دیتے آپ۔ وہ اپنے آپ سے ہی آسمان کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ کئی لوگ اس کو دیکھ کر ہنس رہے تھے، آخر اس کی حرکتیں ہی ایسی تھی۔ اس نے اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا تھا۔ شہابی رنگت میں سرخی گل گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے ایک رکشہ مل گیا تھا جو مناسب قیمت پر جانے کو تیار نہیں تھا، لیکن وقت کافی نکل گیا تھا، اس لیے خاموشی سے وہ بیٹھ گئی تھی۔ جلدی جلدی آفس پہنچ کر وہ ریسیپشن پر اپنا نام وغیرہ بتانے لگی تھی۔ اس کو تیسرے فلور پر بھیجا گیا تھا اور ساتھ ہی باس کو بھی اطلاع کر دی گئی تھی کہ ان کی اسسٹنٹ آ گئی ہے۔ وہ بھاگنے والے انداز میں سیڑھیوں کی طرف گئی تھی۔ اس کو ہمیشہ ہی لفٹ سے گھٹن ہوتی تھی۔ ایک دو بار وہ لفٹ میں پھنس گئی تھی، جس وجہ سے اسے ہمیشہ ہی لفٹ سے ڈر لگتا تھا۔ وہ بھاگنے والے انداز میں تیسرے فلور پر پہنچی تھی۔ سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ وہ آگے نکلتی اس سے پہلے اس آدمی نے اس کو پکارا تھا، آپ زلیخا سکندر ہیں؟ وہ جو ابھی آگے بڑھتی، اس سے پہلے اس نے پلٹ کر اس آدمی کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنا سوال دہراتے ہوئے بولا تھا، مس، آپ زلیخا صدیقی ہیں یا پھر کوئی اور ہیں؟ جلدی بتا دیں۔ جبکہ وہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بولی تھی، اتنی بڑی زلیخا آپ کو نظر نہیں آ رہی کیا، جو آپ بار بار ایک ہی بات پوچھے جا رہے ہیں؟ وہ تڑاک کر بول رہی تھی، جبکہ مینیجر عثمانیہ قدم گڑبڑا گیا تھا اور بات کو سنبھالتے ہوئے بولا تھا، نہیں، کیونکہ میں آپ سے پہلی بار ملتا ہوں۔ خیر، آپ کو سامنے والے آفس میں جانا ہے، وہیں سر احمد حمدانی بیٹھے ہوئے آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ جبکہ وہ یک قدم خوفزدہ ہو گئی تھی، ماتھے پر بل آئے تھے۔ وہ آگے بڑھتی اس سے پہلے وہ ریورس میں اس آدمی کے پاس آئی تھی۔ عثمان کو دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولی تھی، ایک بات پوچھیں؟ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی، یہ سر ہمدانی غصے والے ہیں، میرا قیمہ تو نہیں بنائیں گے نا؟ جبکہ عثمان کو بے ساختہ ہنسی آئی تھی اور وہ زلیخا کی جانب دیکھتے ہوئے اس کو مزید ڈراتے ہوئے بولا تھا، قیمہ تو نہیں بنائیں گے، لیکن بوٹی بوٹی ضرور کر دیں گے۔ اس انسان کو کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگر غصہ آ جاتا ہے تو سب کچھ تہس نہس کر دیتا ہے۔ تمہارا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ جبکہ وہ فوراً ہی اپنے ناخن دانتوں سے کترنا شروع ہو گئی تھی اور بڑبڑاتے ہوئے بولی تھی، اللہ ایسے لوگوں کو غارت کرے، پتہ نہیں کیوں ایسے لوگوں کو ہی اللہ امیر بنا دیتا ہے، ہم جیسے دل والوں کو ہی غریب پیدا کرتا ہے۔ کاش اس احمد حمدانی کی جگہ میں پیدا ہو جاتی۔ عثمان نے حیران ہو کر اس لڑکی کو دیکھا تھا، اسے کوئی پاگل ہی لگی تھی۔ وہ اپنا سر جھٹک کر اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا، جبکہ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی ہوئی آفس کے پاس آئی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور دستک دے کر باہر انتظار کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک گمگیر آواز اس کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی تھی، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور اپنے اندر ہمت جمع کر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ احمد حمدانی کرسی موڑ کر بیٹھا ہوا تھا، اس کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ قدم بہ قدم چلتی ہوئی میز کے قریب آئی تھی اور اس کی پوسٹ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، آئی ریئلی سوری، میں جلدی آنا چاہتی تھی لیکن کوئی رکشے والا مل ہی نہیں رہا تھا، نہ ہی کوئی ٹیکسی نظر آ رہی تھی۔ ایک رکشے والا ملا، اس نے اتنے زیادہ پیسے بولے، مگر پھر بھی میں بیٹھ گئی کیونکہ یہاں آنے میں مجھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ میرا اتنا نقصان ہو گیا، پھر بھی میں نے اس نقصان کو قبول کر لیا۔ اب آپ مجھے معاف کر دیں، اب دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتی جا رہی تھی، اس کی عادت میں شمار تھا۔ جب بھی وہ کنفیوز ہو جاتی تھی یا پھر کسی بھی بات کی وجہ سے گھبرا جاتی تھی تو اس کی زبان لڑکھڑانا شروع ہو جاتے تھے۔ اس کی آواز جیسے ہی کرسی موڑ کر بیٹھے احمد حمدانی کے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی، وہ بے ساختہ پلٹا تھا اور سامنے اسی آفت کی پڑیا کو کھڑا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل آ گئے تھے اور وہ اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا، تم؟ جبکہ اسی کے ساتھ زلیخا بھی چیخ پڑی تھی، آپ؟ یعنی آپ واقعی رئیس زادے ہیں؟ یا اللہ، مجھ سے پھر غلطی ہوگی۔ احمد کا بس نہیں چل رہا تھا،
اس آفت کی پڑیا کو وہ ہاتھ پکڑ کر اپنے کیبن سے نکال دے۔ جس انداز میں اس نے آتے ہی بات کی تھی اس کا دماغ گم آ گئی تھی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے زلیخا اس کے آگے اپنے کان پکڑتے ہوئے بولی تھی، آئی ایم ریئلی سوری، میرا ارادہ آپ کو غلط کہنے کا نہیں تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ ہی میرے باس ہیں تو میں کبھی بھی آپ کو باہر میں جاؤ نہیں بولتی۔ ایک بار پھر معاف کر دے، غلطی سے منہ سے نکل گیا۔ وہ فوراً اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی، جبکہ احمد حمدانی کا بس ہی نہیں چل رہا تھا، وہ کچھ کر بیٹھے۔ اس کا دماغ پل میں گھوم گیا تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے ہی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنی نوکری سے نکال دے گا، لیکن اس کو یاد آیا تھا سیکرٹری کے طور پر جس لڑکی کو منتخب کیا گیا تھا وہ اس کی ماں نے کیا تھا۔ اس لڑکی کو کسی قیمت پر بھی جاب سے بے دخل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صبر کے گھونٹ پی گیا تھا، لیکن اس کا دماغ گھوڑے کے رفتار کے مانند دوڑتا جا رہا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا اگر یہ لڑکی اس کے ساتھ ٹھیک چلے گی تبھی وہ اس کو نوکری دے گا، اگر نہیں چلے گی تو وہ اپنی ماں کو صاف بول دے گا۔ ہاں، وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا۔ احمد حمدانی سکینہ بیگم کی کسی بات کو بھی نفی کرنے کی جرات ہی نہیں کرتا تھا۔ یہ بات پورے سرکل میں معلوم تھی۔ احمد حمدانی کی کمزوری اس کی ماں ہے۔ جس کو بھی اپنی بات منمانی ہوتی تھی سب سے پہلے وہ سکینہ بیگم کے پاس ہی جاتے تھے، اس کے بعد ہی وہ لوگ احمد حمدانی کے پاس آیا کرتے تھے۔ سامنے کھڑی لڑکی بھی اس کی ماں کی ہی دین تھی۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور اپنی نشست پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا، آپ کو میرے بارے میں بتا دیا گیا ہوگا، میں بہت ڈسپلن والا انسان ہوں۔ اگر آپ کی یہی لینگویج اور یہی طور طریقہ رہا تو میں آپ کو اپنے آفس میں کسی قیمت پر بھی جگہ نہیں دوں گا۔ یہ بات آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ اس کی بات سن کر زلیخا فوراً بولی تھی، میں اپنی امی کی قسم کھاتی ہوں آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی، آپ جو بولیں گے ویسے ہی ہوگا۔ وہ ایک بار پھر اپنی زبان سے پریشان ہو کر آنکھیں مینچ گئے تھے۔ اس کو معلوم تھا وہ ایک بار پھر جلدی میں کچھ غلط بول چکی ہے، جبکہ احمد حمدانی نے ضبط سے آنکھیں مینچ لی تھی۔ وہ لڑکی پل میں ہی اس کا دماغ خراب کر چکی تھی۔ وہ سارا دن اس کو کیسے برداشت کرے گا، یہ سوچ کر اس کا دماغ چکر آ گیا تھا۔ زلیخا کی ٹیبل بھی اس کے آفس میں لگے ہوئی تھی۔ اس کو ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہاں پر آپ کے لیے ایک فائل رکھی ہوئی ہے، اس فائل کو ہاتھ میں لے کر آپ باہر جائیں، وہاں پر مینیجر عثمان ہوگا، اس کو بولیں کہ مجھے یہ کام سمجھا دے۔ آپ تمام چیزوں کا شیڈول بنائیں، ہم لوگ پھر میٹنگ کے لیے جائیں گے اور میرے ساتھ ہی ہوں گے۔ مگر مس زلیخا، اگر آپ کی طرف سے مجھے اب کوئی بھی غلطی ملی تو میں آپ کو اسی پل فائر کر دوں گا۔ میرے نزدیک ہر انسان ڈسپلن والا ہی اچھا ہے، اور اپنی زبان کو آپ کنٹرول میں رکھیں۔ وہ جو کچھ بولنے والی تھی یکدم اپنا آپ چپ کروا گئی تھی اور خاموشی سے اپنی ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ ہاتھ میں موجود پرس، موبائل اور چابیاں وہیں رکھ کر اس نے بلو رنگ کی فائل اٹھائی تھی اور باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑانا بھی جاری تھا، پتہ نہیں یہ آدمی اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، اگر میرا بس چلے تو میں اس کا قتل کر دوں۔ یا اللہ، تو ان لوگوں کو ہی پیسہ کیوں دیتا ہے جو مغرور ہوتے ہیں؟ ہم جیسے لوگوں کو بھی پیسہ دے دیتا تو ہمیں ان کی غلامی نہیں کرنی پڑ رہی ہوتی۔ اس کی فراٹے بھرتی زبان کسی قیمت پر بھی رک جائے یہ تو ممکن ہی نہیں تھا، جبکہ اس کی پشت کو احمد نے افسوس سے دیکھا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنا موبائل اٹھا کر اپنی ماں کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ پہلی بیل پر سکینہ بیگم نے اس کا فون ریسیو کر لیا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے وہ تھکے ہارے لہجے میں بولا تھا، یہ کس مصیبت کو آپ نے میرے گلے کا توق بنا دیا؟ میں اس لڑکی کے ساتھ امی کام کیسے کروں گا؟ آپ کس کس کو اپوائنٹ کر لیتی ہیں؟ جب تک 6 مہینے نہیں گزر جائیں گے تب تک یہ لڑکی میرے سر پر ہی مسلط رہے گی۔ آپ کیوں مجھے پریشان کر رہی ہیں؟ جبکہ سکینہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ زلیخا سے مل چکی تھی اور انہیں یہ لڑکی اپنے بیٹے کے لیے بالکل ٹھیک لگی تھی۔ انہیں کوئی ایسی لڑکی چاہیے تھی جو ان کے بیٹے کی ویران زندگی میں خوشیاں بخیر دیتی۔ اس کی بات پر ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی تھی، وہ لڑکی تھوڑی سی چلبلی اور شرارتی ہے مگر کوئی مصیبت نہیں ہے، اس طرح آپ اس کے لیے غلط بات نہیں بول سکتے ہیں۔ احمد، لڑکیوں کے لیے ہمیشہ مہذب الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اپنی ماں کی بات سن کر اس نے کفت سے آنکھیں میچی تھی۔ وہ سکینہ بیگم کو کبھی بھی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اس کے بابا بھی ایک ہی بات بولتے تھے، تمہاری ماں دنیا کی سب سے سخی ترین عورت ہے، اس کے علاوہ کوئی سخی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اور وہ اپنے باپ کی بات میں ہمیشہ ہاں میں ہاں ملاتا تھا۔ اس کی ماں نے چند اور باتیں اس سے کی تھی
اور اس کو سختی سے تاکید کی تھی کہ زلیخا کو زیادہ ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت معصوم ہے اور بس تھوڑی سی شرارتی ہے، تم تھوڑا بہت برداشت کر لو، تمہارے ساتھ وہ اچھی رہے گی۔ جبکہ احمر ہمدانی سوچ چکا تھا کہ یہ 6 مہینے اسے کسی بھی طرح گزارنے ہیں اور وہ اس لڑکی کو اٹھا کر پھینک دے گا۔ ان کی کمپنی میں ایک اصول تھا، جب بھی ورکر کو کمپنی امپلائڈ کرتی تھی اس کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا تھا، 6 مہینے تک کمپنی کسی بھی قیمت پر اس ورکر کو نہیں نکالتی ہے، مگر 6 مہینے سے پہلے اگر ورکر کام چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی تھی۔ 6 مہینے کے بعد وہ لوگ ایک کانٹریکٹ سائن کرتے تھے جو تقریباً 1 سال کا ہوتا تھا۔ اس کے درمیان اگر ورکر کام چھوڑ کر جاتا تھا تو اسے پورے 2 لاکھ کا جرمانہ بھرنا پڑتا تھا، لیکن وہ تہیہ کر چکا تھا وہ ایسی کوئی بھی پالیسی لڑکی کے ساتھ نہیں کرے گا، بس 6 مہینے کسی بھی قیمت پر گزار کر اس لڑکی کو چلتا کر دے گا۔ وہ باہر آئی تو سامنے عثمان کسی کو کام سمجھا رہا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی تھی اور یکدم کسی سے الجھ کر زمین پر گھٹنوں کے بل گرے تھے۔ اس کو شدید چوٹ لگی تھی، وہ ضرب سے آنکھیں میچ گئے تھے، تکلیف کے اثرات اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ اس نے غصے سے پلٹ کر سامنے موجود کھڑی لڑکی کو دیکھا تھا جو کافی بوکھلا گئی تھی۔ اس کو ڈرا سہما دیکھ زلیخا نے اپنے چہرے کے تاثرات کو فوراً ہموار کیا تھا۔ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتے ہوئے بولی تھی، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، میں ہی جلدی میں آ رہی تھی۔ جبکہ وہ معصوم سی لڑکی جو شاید کچھ دن پہلے آئی تھی وہ بھی معافی طلب لہجے میں بولی تھی، میں نے بھی آپ کو نہیں دیکھا، دراصل میں سر احمد ہمدانی کے کمرے میں جا رہی تھی، اس لیے پہلے ہی ڈر لگ رہا تھا، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ جبکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ جلاد ہر ایک کے دل میں اپنا ڈر بٹھا چکا ہے۔ وہ سر اس بات میں ہلا کر مینیجر کی طرف بڑھ گئی تھی، لیکن اس کو چلنے میں بہت پریشانی ہو رہی تھی، گھٹنے میں بہت شدید چوٹ آئی تھی، مگر فی الحال وہ اپنا کام پورا کرنا چاہتی تھی۔ وہ پاس گئی تو عثمان اس کی طرف ہی متوجہ ہو گیا تھا اور اس کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، آپ نے ملاقات کر لی سر احمد ہمدانی سے؟ اس نے خون آشام نگاہوں سے عثمان کو گھیرا تھا اور اس کے آگے فائل کرتے ہوئے نخرے سے بولی تھی، آپ جھوٹ بول رہے تھے، وہ تو میری بہت عزت کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے مجھے ٹیبل پر بٹھا کر کافی اور چائے کا بھی پوچھا ہے، آپ بے وجہ مجھے ڈرا رہے تھے کہ وہ میری بوٹی بوٹی کر دیں گے، آج تک اس دنیا میں ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو زلیخا کی بوٹی بوٹی کرے، جلدی سے مجھے کام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کسی نے بھی آفس میں پریشان کیا تو میں اس کو نوکری سے نکلوا سکتی ہوں۔ جبکہ عثمان نے حیران ہو کر اس چٹانگ بھر کی لڑکی کو دیکھا تھا، اس کے فراٹے بھرتی زبان سب کو اس کی طرف متوجہ کر رہی تھی، سب حیران ہو کر زلیخا کو دیکھ رہے تھے، کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بول رہی ہے، کیونکہ سب کو ہی معلوم تھا احمد کس شخصیت کا مالک ہے، لیکن جس دعوے سے زلیخا نے بات کی تھی سبھی اس کی بات پر ایمان لے آئے تھے اور سب نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اس لڑکی سے بچ کر رہنا ہے۔ عثمان نے بھی حیران ہو کر ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور دھیرے دھیرے اس کو تمام چیزیں سمجھا گیا تھا، کس طرح اسے شیڈول بنانا ہے اور کس طرح احمد کو سمجھانا ہے، کیونکہ اگر احمد کو کوئی بھی غلطی نظر آئے گی تو وہ کسی کو بھی نہیں بخشے گا۔ عثمان اتنا تو جان چکا تھا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، مگر پھر بھی اس نے بڑا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ وہ لڑکی اس کو دل سے پسند آئی تھی، بالکل اس جیسی اس کی اپنی بہن بھی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ صرف اور صرف اس کی باتوں پر، اس کے انداز پر مسکرا رہا تھا۔ کام وغیرہ سمجھا دینے کے بعد وہ واپس آفس میں داخل ہوئی تھی۔ اس بار اس نے دستک دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، وہ جو ایک امپورٹنٹ فائل پر کام کر رہا تھا اچانک سے کسی کی آمد پر حیران ہو کر دیکھا تھا اور سامنے سے زلیخا کو آتا دیکھ وہ غصے سے بولا تھا، بنا اجازت کے آپ کمرے میں کیسے داخل ہوئی؟ میں نے ہاں بولا تھا، جو اب آئی ہیں۔ زلیخا نے حیران ہو کر احمد کو دیکھا تھا اور کمر پر ہاتھ ٹکا کر لڑاکا انداز میں بولی تھی، یہاں میری بھی جگہ ہے تو میں کسی کی اجازت لے کر بار بار کمرے میں نہیں آ سکتی، آپ کو سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ اور احمد حیران ہو کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو مالک کے سامنے کس طرح بات کر رہی تھی، مگر فی الحال اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ اس لڑکی کو جواب دینے کا مطلب تھا بات کرنے کے لیے اس کو اکسانا۔ وہ جو سمجھی تھی کہ احمد کوئی جواب دے گا، مگر اس کو خاموش ہوتا دیکھ اس نے بھی اپنا سر جھٹک دیا تھا اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر آج دن بھر کا شیڈول سیٹ کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور احمد کے پاس آئی تھی۔ عموماً تو اس کو میز کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے تھا،
لیکن وہ زلیخا سکندر تھی جس کی سمجھ میں اور انسانوں کی سمجھ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ بالکل اس کے برابر میں جا کر کھڑی ہوئی تھی اور اس کے کان پر ہی شیڈول پڑھنا شروع کر چکی تھی۔ وہ جو اپنی فائل کو مکمل کرنے کی تگ و دو میں تھا، یکدم ہڑبڑا کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کے ہڑبڑانے کی وجہ سے یکدم زلیخا بھی ڈر گئے تھے اور اس کے انداز پر الجھ کر کٹی ڈول کی مانند اس کے سینے میں سمائی تھی۔ دونوں کا توازن بالکل بگڑ چکا تھا۔ اگر بر وقت احمد اپنے پاؤں زمین پر جما کر اس کو کمر سے نہ تھامتا تو وہ دونوں کرسی سمیت زمین بوس ہو جاتے۔ چند پل کے لیے منظر جیسے تھم سا گیا تھا۔ احمد کچھ پل کے لیے اس کی غزالی آنکھوں میں ٹھہر گیا تھا۔ وہ اس پر گری ہوئی تھی، چہرے پر خوف کی لہر تھی۔ اس نے ڈر کر احمد کے کالر کو تھام رکھا تھا، جبکہ چند پل بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی اور وہ دونوں یکدم ہوش میں آئے تھے۔ جیسے اس کو یقین ہو گیا کہ وہ بالکل سلامت ہے تو وہ یکدم آنکھیں کھول گئی تھی اور احمد سے دور ہوئی تھی، جبکہ وہ بھی اپنا کوٹ سیدھا کرتے ہوئے آنے والے کو اجازت دے چکا تھا۔ سامنے مینیجر عثمان ہی موجود تھا۔ وہ کچھ فائلز لے کر آیا تھا جو زلیخا کے حوالے کرنی تھی۔ وہ اس کی ہی ٹیبل کی طرف بڑھ چکا تھا، جبکہ احمد کا دل جیسے عجیب سا ہو گیا تھا۔ اس نے آج تک اتنا حسن اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی واقعی بہت شرارتی اور لاؤبالی تھی، لیکن بے انتہا حسین تھی۔ اس نے نگاہ زلیخا کے خوبصورت چہرے پر ڈالی تھی اور اپنا سر جھٹک کر فائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزرتے جا رہے تھے اور انجانے میں وہ پاگل سی لڑکی احمد ہمدانی جیسے مغرور شہزادے کو پسند آنے لگی تھی۔ آج جمعہ تھا، وہ جلد سے جلد آفس سے نکل کر گھر جانا چاہتی تھی۔ آج کے دن وہ اپنے گھر پر بات کرتی تھی، مگر شاید آج احمد کا ارادہ اس کو گھر بھیجنے کا نہیں تھا۔ وہ مسلسل کوئی نہ کوئی کام اس کو دیے ہی جا رہا تھا، جبکہ وہ پاگلوں کی طرح سب کام جلدی جلدی نپٹا کر گھر کی طرف دوڑنا چاہتی تھی۔ مگر جب ایک اور فائل اس کو دی گئی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی تھی اور احمد کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تھی، آپ نے کیا مجھے ربوٹ سمجھ لیا ہے جو کام پر کام دیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں آفس ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، اب گھر جانا ہے۔ خالہ بھی میرا انتظار کر رہی ہوں گے اور رضا بھی آ گیا ہوگا۔ مجھے اپنی ممی بابا سے بات کرنی ہے، میں جاؤں؟ میں صبح آتے ہی یہ کام پورا کر دوں گی۔ اب بالکل ٹینشن نہ لیں، میں وعدہ کرتی ہوں اتوار والے دن بھی آپ کے لیے کام کروں گی، لیکن پلیز ابھی مجھے جانے دے دیں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی تھی، جبکہ احمد کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے تو کچھ سنا ہی نہیں تھا سوائے رضا کے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور زلیخا کی جانب دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولا تھا، یہ رضا کون ہے؟ اس کے چہرے پر یکدم مسکراہٹ آئی تھی، چہرے پر ایک سکون کی لہر دوڑ گئی تھی جو احمد ہمدانی کو بے حد بری لگی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے مسکراتے لہجے میں بولی تھی، رضا میرا کزن ہے، میرا بہترین دوست، میرا بہترین ساتھی، اس جیسا آج تک میری دنیا میں کوئی نہیں آیا، میری خالہ کا بیٹا ہے۔ وہ مزید کچھ کہتے سے پہلے ہمدان نے غصے سے چائے کا کپ زمین پر پھینکا تھا۔ زلیخا یکدم ڈر کر 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی اور حیران ہو کر احمد کو دیکھنے لگی تھی کہ اسے اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں نے تمہیں شام 7 بجے کافی لانے کے لیے بولا تھا، لیکن تم سے وہ کام نہیں ہوا۔ بس تمہیں چھٹی چاہیے لڑکی، اگر تم اسی طرح کام کرتی رہو گی تو میں تمہیں ابھی کبھی ساری زندگی کے لیے چھٹی دے دوں گا۔ اس کا غصہ کرنا زلیخا کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی اور چپ کر کے کھڑی رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس فائل کو پورا کرے یا پھر اس کے لیے کافی بنائے۔ چند پل بعد اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو احمد ابھی تک اسی کو گھور رہا تھا۔ اس نے گہرے سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور احمد کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی تھی، کافی بھی صبح ہی بنا دوں گی، ابھی پلیز جانے دے دیں۔ اس کے انداز پر یکدم احمد کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ لڑکی پوری پاگل تھی۔ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی جبکہ وہ چلتی کودتی آفس سے نکل گئی تھی۔ اس کو بالکل بھی کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جیتی تھی۔ احمد تہیا کر چکا تھا یہی اس کی ہم سفر تھی جو اس کو زندگی کی طرف لا سکتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ان دونوں کے درمیان بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ جو ہر وقت اس سے چڑھتا رہتا تھا، دھیرے دھیرے اس کی محبت میں گرفتار ہونے لگا تھا۔ سکینہ بیگم کی پہلی نظر ہی اس کے لیے کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ اس کا کام کرتے ہوئے تقریباً 3 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا۔ آج معمول سے زیادہ آفس میں سناٹا تھا کیونکہ آج زلیخا آفس نہیں آئی تھی۔
3 مہینے میں اس کی یہ پہلی چھٹی تھی، جبکہ وہ یہ مسلسل اس کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اب آفس ٹائم نکل جانے کے بعد وہ جان چکا تھا یہ لڑکی آج آفس نہیں آئے گی۔ تھوڑی دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد بھی اس کا دل نہیں لگا تھا اور وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر مینیجر عثمان کے پاس آیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولا تھا، میری اسسٹنٹ کہاں پر ہے؟ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اس کا وہی سرد انداز تھا۔ وہ محض زلیخا سے ہی نرمی سے بات کرتا تھا، باقی سب اس کے لیے وہ وہی پرانے ورکرز تھے۔ عثمان فوراً ہی بولا تھا، ان کے گھر سے کال آئی ہے، زلیخا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کو بخار ہو رہا ہے، اس نے 2 دن کی لیو دی ہے۔ میں بھی آپ کے پاس ہی آ رہا تھا جبکہ یکدم احمر کا دماغ گھوم گیا تھا اور وہ عثمان کو دیکھتے ہوئے غصے سے دہاڑا تھا، کب آنے والے تھے؟ تم ٹائم دیکھو اور مجھے تم اب بتا رہے ہو؟ اس کی طرف کو دیکھ سب نے حیران ہو کر احمر ہمدانی کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی اس طرح کا برتاؤ نہیں کیا تھا، جبکہ وہ پل میں زلیخا کے گھر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اس کے پاس اس کا ایڈریس اور موبائل نمبر دونوں ہی موجود تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے اس کو کال کرنے لگا تھا، لیکن 2 دفعہ کال کرنے کے بعد بھی اس کا نمبر نہیں اٹھایا گیا تھا۔ اس نے چند پل میں ہی راستہ عبور کر لیا تھا۔ اس کے گھر پہنچا تو واقعی اس کو بخار ہو رہا تھا۔ وہاں پر موجود تمام نفوس ہی اتنے بڑے رئیس زادے کو اپنے گھر میں دیکھ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے تھے۔ حیران تو زلیخا بھی تھی، اس کو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ یہ خود سر آدمی اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے آئے گا، مگر اس کا ارادہ تو کچھ اور ہی تھا۔ اتفاق کے طور پر اس کی ماں اور بابا بھی خالہ کے گھر آئے ہوئے تھے۔ وہ لوگ اپنی بیٹی کی خاطر اتنے بڑے رئیس زادے کو پریشان ہوتا دیکھ پھولے نہیں سما رہے تھے، جب اچانک اس نے بنا سوچے سمجھے سب کے سامنے زلیخا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے احمر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کو منع کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے لبوں پر چپ کا فکر لگ گیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے سب کے سامنے بولا تھا، تمہیں اب آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ماں اور بابا کے تاثرات گڑبڑائے تھے۔ ڈر تو زلیخا بھی گئی تھی۔ وہ کچھ کہتے سے پہلے وہ مزید بولا تھا، ابھی تھوڑی دیر بعد میری ممی اور پاپا تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے میرے لیے پوچھیں گے کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہو گی؟ جبکہ سب حیران ہو کر احمر ہمدانی کو دیکھتا رہ گئے تھے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ حیران تو زلیخا بھی تھی، پہلے اس کا آنا اور اب اس طرح کی بات کرنا اس کو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کر گیا تھا۔ وہ کچھ کہتے سے پہلے ہی اس کا باپ آگے آیا تھا اور احمر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا، ہاں ہمیں منظور ہے، آپ اپنے ماں باپ کو بھیج دیں، ہم آپ کے والدین سے ملاقات کر لیں گے۔ میں زلیخا کا باپ ہوں، وہ فوراً ہی خوش آمدید انداز میں بولے تھے، جبکہ زلیخا حیران ہو کر سب منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ مزید کچھ کہتے سے پہلے وہ نکاحت زدہ آواز میں بولی تھی، نہیں میں آپ سے شادی میں اور آپ تو بہت مختلف ہیں، میں غریب لڑکی ہوں اور آپ۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے احمد نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہاں تم بہت مختلف ہو، میری طرح نہیں ہو، لیکن تم مجھے دل سے پسند ہو۔ میں نہیں جانتا تم مجھے کیسا سمجھتی ہو، لیکن ایک بار میرے بارے میں سوچ کر تو دیکھو۔ وہ چپ ہو گئی تھی، اس کے پاس کہنے کے لیے الفاظ موجود نہیں تھے، جبکہ اس کے باپ نے فوراً ہی احمد کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ وہ اپنی طرف سے رضامندی ظاہر کرتی تھی، لیکن زلیخا خاموش تھی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا جواب دے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ان دونوں کی دن تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اسے رضا پسند کرتا ہے، لیکن جب یہ باتیں رضا کے سامنے آئی تھی تو اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اسے محض رضا کا ہی ڈر تھا کہیں اس کو یہ باتیں بری نہ لگ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، جبکہ وہ خوشی خوشی اس کی شادی احمد سے کروانے کے لیے راضی ہو گیا تھا، کیونکہ وہ احمد کے کردار سے واقف تھا۔ وہ اتنا بڑا رئیس زادہ ہو کر بھی نہ کبھی کلبنگ کرتا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کبھی کوئی اسکینڈل سنا گیا تھا۔ چند پل کا ہی کھیل تھا، زلیخا سکندر زلیخا احمد ہمدانی بن گئی تھی۔ ان دونوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ بانو قدسیہ کا قول ہے، زیادہ بولنے والی لڑکی اور کم بولنے والا لڑکا ایک مکمل جوڑ ہوتا ہے، اور واقعی ان کا جوڑ بہترین تھا۔ جس نے بھی ان کی جوڑی دیکھی تھی ماشاء اللہ کہے بغیر نہیں رہے تھے۔ بعض اوقات انسان کی ملاقات ایسے دوراہے پر ہوتی ہے کہ ہم محض اگلے انسان سے نفرت ہی کرتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ قسمت کیا سوچ کر بیٹھی ہوتی ہے۔